اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیوں میں رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آج بڑا خوبصورت دن ہے، لیلۃ القدر، جسے قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر رات کہا ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی شاندار تحفہ ہے، بہت بڑا عطیہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر ایک عبادت کا ثواب اور اس کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو آخری طاق راتیں ہیں 21 سے لے کر 29 تک، اس میں مختلف اس احادیث مبارکہ اور ارشادات ہیں، اور خاص طور پہ قرآن کریم کا جو کہنا ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی برتر ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ 70-80 سال جو بندہ زندگی گزار کے گیا اور وہ عبادت گزار رہا، اس کی ساری عبادت ایک طرف، اور اگر یہ مقبول رات اسے مل جائے تو اس کا ثواب ایک طرف۔ کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ان پہ مہربانیاں کرنے کے لیے مختلف بہانے بنا رکھے۔ اور ناظرین، پھر ہمارا ریاست مدینہ جو پاکستان ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے یہ بھی اسی مہینے میں اور اسی رات کی برکت سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور یہ مسلمانوں، ہندوستان کے جو اس خطے کے مسلمان تھے ان کے حصے میں آیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نام کی ایک ریاست پوری دنیا میں جو اس وقت جو قائم، جتنی بھی کئی 100 ریاستیں ہیں، ان میں سے واحد ریاست ہے جو اللہ کے نام پہ قائم ہوئی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی سے، ہمارے اوپر دوہری غلامی تھی، انگریز کی بھی غلامی تھی اور ہندو کی بھی غلامی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دوہری غلامی سے نجات دی، ایک آزاد وطن دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے وطن عزیز پہ کتنی مشکلات آئیں، دولخت ہوا، اور 70 سال میں بہت مشکلات یہ وطن دیکھتا رہا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک انتہائی نازک صورتحال سے وطن گزر رہا ہے، اور اس وقت جو نازکی صورتحال ہے، 3-4 چیزیں یاد نہ رکھنے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت دگرگوں صورتحال سے دوچار ہے، ڈالر انتہائی تگڑا، روپیہ انتہائی کمزور۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جنہیں ہم کئی سال تک مدد کرتے رہے، ہمارے پڑوسی ملک، بھائی ملک افغانستان، ان کا روپیہ اس وقت ہمارے ایک روپیہ جو ہے ان کا ہمارے 3 روپے سے بھی زیادہ کا ہے۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا کا روپیہ بھی کوئی 3 سے زیادہ، 3.5 پونے 4 روپے کا ہے۔ بنگال کا ٹکا وہ ہم سے بھاری ہے، اور سری لنکا جو اتنے مسائل میں ڈیفالٹ میں گھرا ہوا ملک ہے، اس کی معیشت بھی، جو اس کے اشاریے ہیں، پاکستان سے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں معیشت ڈوب رہی ہے، اور معیشت ڈوبنے کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کی پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی انتہائی خطرناک صورتحال سے ہمارے نوجوان روزانہ کی بنیاد پہ سرحدوں میں اور شہروں میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک صورتحال ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے طے کر رکھا ہے کہ نہ سپریم کورٹ کی ماننی ہے اور نہ آئین کی۔ آئین جو مرضی کہتا رہے، آئین کے حوالے سے سپریم کورٹ جو مرضی حکم جاری کرے، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ آج وزیر داخلہ صاحب کا بیان یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک یا اسٹیٹ بینک کے افسران اگر کوئی رقم جاری کرتے ہیں الیکشن کے لیے، الیکشن کمیشن کو، پنجاب کے الیکشن کے لیے، جو الیکشن آئین کا تقاضا ہے، کسی کی خواہش نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، آئین کا تقاضا ہے، یہ ایک اسمبلی موجود نہیں رہی اور وہ 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں،
اور اس پہ سپریم کورٹ اپنے احکامات واضح دے چکی ہے، اور پھر فنڈز کے لیے آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ لیکن وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ فنڈز جاری کریں گے، یہ پیسے دیں گے، پھر وہ ساری زندگی ریکوریاں بھگتے رہیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس قدر بڑی یہ دھمکی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو کسی طور خاطر میں نہیں لانا، اور جو آئین کے اقدامات ہیں، آئین کی جو روح ہے، آئین کا جو کہنا ہے، اس کو بھی نہیں ماننا۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف عدالتیں کھڑی ہیں، دوسری طرف عدالتوں کا مذاق اڑانے میں، ان کے احکامات کو ان کو پائمال کرنے میں اور آئین کو پائمال کرنے میں کوئی کسر حکومت نہیں اٹھا رکھ رہی۔ اگرچہ درد دل رکھنے والے کچھ لوگ، کچھ جماعتیں، کچھ شخصیات، جن میں خاص طور پہ میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں سراج الحق صاحب نے ایک اچھی ایفرٹ کی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی، سابق وزیر اعظم پاکستان، ان سے بھی ملاقات کی، اور دوسری طرف انہوں نے حکومتی بڑی جماعت کے لوگوں سے بھی ملاقات کی، اور ایک پیج پہ لانے کے لیے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں کروائے جائیں اور ان کا وقت کس طرح سے طے کیا جائے، اس پہ کیا اتفاق ہو، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کو بھی اور حزب اختلاف کی بڑی جماعت کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے۔ دوسری طرف پاکستان کا جو ایک کولیکٹیو وزڈم ہے، جو سینئر وکلاء صاحبان ہیں ہمارے، اس میں بے شمار نام ہیں، ان سب نے کل ایک بڑی زبردست قسم کی گول میز کانفرنس کی ہے، اور اس گول میز کانفرنس میں دو چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آئین کی وجہ سے ریاست قائم ہے، آئین کی وجہ سے سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، پولیس ہے، عدلیہ ہے، وکالت ہے، سارا کچھ ہے۔ اگر آئین نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر ریاست نہیں بچتی۔ یہ آئین ہی ہوتا ہے جو مختلف اجزاء کو اکٹھے کر کے ایک ریاست کی شکل دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی پائمالی نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا یہ کہ آئین کے تابع جو پاکستان کی جوڈیشری ہے، اس جوڈیشری کے ساتھ، اس کی آزادی کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سینئر وکلاء کا ایک نقطے پہ اکٹھے ہونا، خدا نخواستہ اس وقت جو ایک عجیب صورتحال جاری ہے، اس میں ایک عدلیہ کی آزادی کے لیے اور آئین کی اس کے تحفظ کے لیے ایک نئی تحریک کا نقطہ آغاز یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس وقت پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، آج کی رات کے صدقے، آپ کو پتہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں آج ترتیب سے آج 27ویں شب بنتی ہے، زیادہ تر مساجد میں ختم قرآن کی تقاریب ہوتی ہیں۔ حفاظ کرام جو انہوں نے محنت کر کے ایک مہینے کی قرآن سنایا ہوتا ہے، وہ آج الف لام میم سے شروع آج والناس تک آتا ہے۔ تو وہ کئی لاکھ، کئی کروڑ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جھولیاں پھیلائیں گے، آنسو گرائیں گے، گرا رہے ہیں، جھولیاں پھیلا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور آج کی رات لوگ گھروں میں بھی اور عبادت گاہوں میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں آنسو گرا کے دعائیں مانگیں گے، اپنے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بالخصوص، اور قوم کے لیے، ریاست کے لیے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آج جتنی دعائیں حرمین شریفین میں ہوں یا مختلف مساجد میں ہوں، گھروں میں ہوں یا عبادت خانوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جو اہل مسند ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، جو مختار کل ہیں سیاسی طور پہ اس وقت، اللہ رب العزت ان کو اس بات کی سمجھ دے اور توفیق دے اور ہمت دے کہ وہ پاکستان کے لیے درست فیصلے کریں، کہ خدا نخواستہ ہم دنیا میں مذاق بنے ہوئے 70 سال میں پاکستان وہ ایک بچہ ہے کہ جو اپنے جوانی میں قدم نہیں رکھ سکا اور اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکا 70 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پونا صدی گزر گئی ہے، تو اس وقت تو ہماری ریاست کو، ہمارے وطن کو، ہماری مملکت خداداد کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس کے پاؤں کون رسی ڈال کے کھینچتا ہے،
کون ایک قدم آگے اور 3 قدم پیچھے کی طرف اس کو چلاتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ دعا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے وہ اس نازک صورتحال کو سمجھ لیں کہ آنے والی نسل، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسل، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ برین ڈرین جاری ہے، پڑھے لکھے لوگ ملک سے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے بچے ملک سے، قیمتی لوگ جا رہے ہیں، ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، وکلا جا رہے ہیں، تاجر جا رہے ہیں، سرمایہ جا رہا ہے اور بھاگم بھاگ جا رہا ہے۔ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے جانے کی، آنے کی رفتار انتہائی کم ہے، کہ وطن میں کیا آ رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وطن سے کتنا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس سارے کو روکنے کے لیے ایک ہی ترتیب ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ جو دستور، جو ایک سبز کتاب 1973 کا آئین جس پہ پوری قوم متفق ہوئی تھی، اب اگر چاہیں بھی ہم تو پوری قوم کو اس پہ دوبارہ نہیں بٹھا سکتے، اس لیے اس متفقہ دستاویز کی تکریم، اس کی عزت، اس کا بھرم رکھا جائے، خیال رکھا جائے، اس کی پائمالی نہ ہونے دی جائے، اور اگر ہم اس پہ چلتے رہے تو انشاءاللہ ہم باعزت قوم بن جائیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی صورتحال نہ ہوئی، ہم نے آئین کا خیال نہ رکھا، ہم نے دستور کا خیال نہ رکھا، تو پھر ہمارے لیے ایسی مشکلات ہوں گی کہ جس میں سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی آگ میں جھونک دیں گے، ان کے لیے ہم اچھا وطن نہیں چھوڑیں گے۔ دعا ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اچھا وطن چھوڑیں، اچھا ماحول چھوڑیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت رات کے صدقے مالک ہمیں ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے والدین، ہمارے اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرمائے، اور ہمیں اس وطن کے لیے کوئی بہتر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔